نوال ٹوٹی بکھری حالت میں اس شادی ہال سے باہر نکلی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ پیدل ہی پیدل گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کا دماغ بالکل آف ہو چکا تھا۔ یہ کیا کیا اس نے عثمان سر کی باتوں میں آ کر؟ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ کھیل کھیلا۔ اگر وہ درندہ صفت شیطانی انسان پولیس بلا لیتا جس کی آنکھوں میں نفرت اور غصے کی آگ تھی تو اس کی عزت کہاں جاتی؟ شادی ہال میں موجود سب لوگوں کے سامنے پولیس اسے گرفتار کر کے لے جاتی، پھر اس کے منہ سے سچ اگلواتی، اس کی عزت دو کوڑی کی رہ جاتی۔ امی تو شاید صدمے سے مر جاتی کہ اس کی جوان بیٹی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور نہال اس کا کیا ہوتا؟ اس بیماری نے پہلے ہی اسے اندر سے جیتے جی مار دیا تھا، تو میرے بارے میں جان کر تو وہ شاید خود ہی موت کو گلے لگا لیتا۔ اف میرے خدایا، یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ ٹوٹے بکھرے وجود کے ساتھ وہ گھر پہنچی تھی۔ امی نے ہی دروازہ کھولا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ تمہاری آنکھیں کیوں اتنی لال ہو رہی ہیں؟ تم تو اپنی سہیلی کی شادی میں گئی تھی نا؟ فاطمہ بیگم پریشان ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ جواب دیے بنا دوسرے کمرے میں چلی آئی۔ جلدی سے رگڑ رگڑ کر منہ دھونا شروع کر دیا اس نے، کپڑے تبدیل کیے، بڑی مشکل سے اپنی حالت ٹھیک کی، پھر ان دونوں کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہی مسکراتا ہوا چہرہ، لیکن اندر ایک طوفان برپا تھا۔ کچھ نہیں امی، وہ دراصل آدھے رستے میں رکشہ خراب ہو گیا، پیدل ہی پیدل آئی ہوں۔ یہ سن کر انہیں دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ میری بچی رات کے وقت پیدل کیوں آئی؟ کچھ ہو جاتا تو؟ بہت کچھ ہو جاتا ہے امی، لیکن خدا نے خیر کر دی۔ اگر وہ ظالم شخص پولیس بلا لیتا تو شاید آپ کی جوان بیٹی کی عزت مٹی میں مل جاتی، میں دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہتی۔ امی کی بات کے جواب میں وہ خاموش رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی دہشت ناک اور خوفناک آنکھیں نوال کے سامنے سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے اس کے سامنے عثمان ہمدانی کا نام لے ہی لیا تھا۔ یقیناً اب بہت سے بدلہ لے گا، کوئی دھمکی دے گا، جو بھی ہو عثمان ہمدانی اسے فارغ کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ یہی سوچ سوچ کر اس کی حالت بری تھی۔ اگر نوکری بھی چلی جائے گی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے تو امی کے اوپر کیا گزرے گی؟ اور نہال، وہ تو بالکل ہی ٹوٹ جائے گا۔ اذیت ناک رات کا اختتام ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار صبح وہ تیار ہو کر آفس چلی آئی۔ مینیجر نے اسے عثمان سر کے روم میں جانے کو کہا تھا۔ کانپتے دل و وجود کے ساتھ وہ تھوڑی ہی دیر میں عثمان ہمدانی کے سامنے کھڑی تھی۔ واہ مس نوال، آپ نے تو کمال کر دیا۔ ایک چھوٹا سا کام میں نے آپ سے کرنے کو کہا تھا اور آپ نے الٹا میرے دشمنوں کو جا کر بتا دیا کہ یہ سب میں نے کروایا ہے۔ شیم آن یو۔ اس پر بھی آپ کی بے شرمی دیکھیں کہ آج آپ آفس میں کھڑی ہیں میرے سامنے۔ اس نے سر جھکا لیا تھا۔ سر مجھے معاف کر دیں، لیکن میں کیا کرتی؟ وہ مجھے پولیس کی دھمکیاں دے رہے تھے، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ آدمی بہت ظالم تھا، اس کے لہجے پر تعصب تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو فون کا اتنا خوف تھا، میرا نہیں۔ اب نہ آپ کو کوئی لون ملے گا اور نہ ہی یہ نوکری۔ میں اس جگہ پر کسی اور کو اپوائنٹمنٹ کر لوں گا۔ باقی ان سے نمٹنا میرا کام ہے، اس لیے آپ جا سکتی ہیں، اور جو آپ کی باقی تنخواہ ہے آپ جا کر حساب کر لیں۔ کل سے جاب پر مت آئیے گا۔ سر پلیز مجھے جاب سے مت نکالیں۔ آپ جانتے ہیں نا میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے، وہ کتنی بڑی بیماری سے لڑ رہا ہے۔ میرے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں۔ سر میں بہت غریب ہوں، پلیز مجھے نوکری سے نہ نکالیں۔ اس نے ایک دم ہی عثمان ہمدانی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، لیکن انہوں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، ہرگز نہیں۔ اگر شاہجہاں ملک نے تمہیں ڈرایا دھمکایا بھی تھا تو تم میری خاطر جیل چلی جاتی، میں تمہیں آزاد کروا لیتا، میں تمہیں پھر پیسے بھی دے دیتا، لیکن تم نے میرا نام اس کے سامنے کیوں اگلا؟ اب تم جا سکتی ہو، تمہاری اس آفس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی عثمان سر نے مینیجر کو فون کیا تھا، آپ انہیں یہاں سے باہر نکالیں، میں نے مس نوال کو فارغ کر دیا ہے نوکری سے۔ وہ آنسو بہاتی ہوئی اس آفس سے نکلی تھی۔ 15 دن کی اس کی سیلری تھی، لے کر وہ روتی ہوئی اس کمپنی سے باہر آ گئی۔ پہلے ہی گھر کے حالات اتنے خراب تھے، اوپر سے نہال کا علاج کروانا تھا اور اس کی نوکری بھی چلی گئی۔ اب تو کوئی آسرا نہ بچا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان دے دے، لیکن اسے جینا تھا، ماں کی خاطر، چھوٹے بیمار بھائی کی خاطر۔ وہ سسکتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ ملے ہوئے پیسے ماں کے ہاتھ پر رکھ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ وہ بھی پریشان تھی، بار بار دروازہ بجا کر پوچھتی، کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ نہال میڈیسن کی وجہ سے سو رہا تھا،
تھوڑی دیر بعد اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اس کی روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر فاطمہ بیگم پریشان ہو گئی۔ امی پلیز، ایک چھوٹی سی پریشانی ہو گئی ہے، لیکن آپ نے یہ بات نہال کے سامنے نہیں کہنی۔ فاطمہ بیگم پریشان ہو کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ تو وہ سر جھکا کر کہنے لگی، دراصل کمپنی بند ہو گئی ہے بہت بڑے مالی خسارے کی وجہ سے، اس لیے سب کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور مجھے بھی یہ سن کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر وہ حیرت سے کہنے لگی، لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں لون ملے گا 10 لاکھ روپے، تم نے بات تو کر لی تھی اپنے سر سے، اور آج تم یہ بری خبر سنا رہی ہو۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا تو وہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، پریشان مت ہو، خدا ہی وسیلہ بنائے گا، اس نے انسانوں کے لیے بہت رحم و کرم کے راستے بنا رکھے ہیں، آپ پریشان مت ہوں، بس یہ بات نہال کو مت بتانا، وہ بلا وجہ پریشان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ ان کی آواز میں مایوسی تھی، لیکن بیٹا اس کے لیے کچھ ضروری ٹیسٹ ہونے ہیں، تمہیں یاد نہیں پچھلی بار ڈاکٹر نے کہا تھا؟ تو وہ کہنے لگی، امی 1-2 دن میں کروا لوں گی اس کے ٹیسٹ، آپ پریشان مت ہوں پلیز، اور میں کل ہی دوسری نوکری کی تلاش شروع کر دوں گی، دیکھنا مجھے اسی مہینے نوکری مل جائے گی، لیکن آپ بالکل بھی پریشان مت ہونا۔ وہ خود سے زیادہ ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ نوکری ہاتھ سے چلی جانے کے بعد وہ پہلی سے زیادہ مایوس ہو گئی تھی۔ پھر سڑکوں کی خاک چھاننے لگی نوکری حاصل کرنے کے لیے۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، وجیہہ سہاگ رات میں عباد سے ناراض تھی۔ یار خدا کو مانو، مجھے شاذم نے سب بتا دیا ہے، یہ سب عثمان ہمدانی کی سازش تھی، اسی نے اس لڑکی کو بھیجا تھا، اس نے بلا وجہ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اب تم کیوں ہمارے ان لمحات کا مزہ خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ عباد اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ وجیہہ کا منہ ابھی تک بھولا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اس نے وہ خوبصورت بریسلٹ نکالا جو اس کا پسندیدہ تھا، تو اسے دیکھ کر اس کا موڈ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے یہ پسند کیا تھا؟ آپ نے یہی خرید لیا؟ وہ حیران تھی تو عباد مسکرا دیا، بچپن کی محبت ہو میری، پتہ چل جاتا ہے تمہاری شکل سے، تمہیں یہ جیولری کی دکان پہ کتنا پسند آیا تھا۔ شکر تھا کہ اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا۔ عباد کی جان میں جان آئی تھی، لیکن دوسری طرف عبید ملک اپنے بیٹے شاذم سے کہہ رہا تھا، بیٹا کچھ پتہ کرو اس لڑکی کا، کس نے بھیجا تھا، کیسے آئے تھے وہ، میں نے سب کچھ پتہ کرا لیا ہے، بابا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ لڑکی اب کبھی یہاں نہیں آئے گی، اور اس نے میرے ایک دفعہ کہنے پر ہی سچ اپنے منہ سے اگل دیا تھا۔ ٹینڈر جانے کا غم عثمان ہمدانی کو یہ سب کرنے پر مجبور کر گیا۔ ہاں ہاں، لیکن کیا فائدہ، اسے کچھ حاصل نہیں ہوا، الٹا ہمیں اس کی سازش و مکاریوں کا پتہ چل گیا۔ اب اس شخص سے 4 قدم آگے رکھ کر رہنا چلنا پڑے گا ہمیں۔ شاذم کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا۔ بابا اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، تم چھوڑو اسے، ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے، اگر اتنا ہی مخلص ہوتا اپنے بزنس میں تو آج اس پر دھیان دیتا، سازشوں پر نہیں۔ ہماری بچی خیر و عافیت سے اپنے گھر رخصت ہو گئی ہے، ہمارے لیے یہی بہت ہے، ورنہ ہمارا خاندان ٹوٹ جاتا۔ عبید صاحب کو بس اسی بات کی پریشانی تھی۔ شاذم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں۔ شاذم ملک اس خاندان کے نزدیک آنے والے ہر خطرے کو پہلے ہی دور کر دے گا۔ اسے شدید غصہ تھا، وہ عثمان ہمدانی سے بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، لیکن بابا نے منع کر دیا۔ آنے والے انٹرنیشنل کلائنٹ کی ڈیلنگ پر دھیان دو، نہ کہ ادھر ادھر کے چکروں میں پڑو۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا بزنس آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ شاذم نے ان کے کہنے پر اسباب میں سر ہلا دیا تھا۔ رات دن سڑکوں پر خوار ہونے کے بعد اسے کہیں جا کر ایک چھوٹی فیکٹری میں نوکری ملی تھی، لیکن تنخواہ بہت کم تھی۔ مجبوری کا نام شکریہ، وہ وہیں پر نوکری کرنے لگی، لیکن گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ روشنی بجھتی جا رہی تھی۔ فاطمہ بیگم بیٹے کو دیکھ کر نہ تو آنسو بہا پاتی، لیکن اکیلے میں اسے کہتی رہتی، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ایک دن نہال ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا امی، وہ ماں کو تسلی ہی دے سکتی تھی۔ اس دن بھی نہال کو ساتھ لیے وہ اس چھوٹے ہسپتال میں اس کے ٹیسٹ کروانے چلی آئی۔ اتنے پیسے نہیں تھے کہ کسی پرائیویٹ لیبارٹری سے اس کے مہنگے ٹیسٹ کروا لیتی۔ نہال سر جھکائے بینچ پر بیٹھا تھا، جبکہ وہ اس کے قریب کھڑی ہاتھ میں پرچی لیے اندر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی ہسپتال میں ایک ہلچل سی مچی تھی۔ پتہ چلا کہ ہاسپٹل میں کوئی نئی مشینری ICU میں ایڈجسٹ کی جا رہی تھی، جو کہ باہر ملک سے منگوائی گئی تھی۔ لاکھوں کی مشینری مریضوں کی سہولت کے لیے اس ہسپتال میں کسی بہت بڑے بزنس مین نے عطیہ کی تھی۔ سب لوگ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔
ہسپتال کی انتظامیہ، ہاسپٹل کا انچارج اس کے ساتھ ساتھ چلتا اس مشینری کے بارے میں آگاہی دے رہا تھا، جبکہ وہ سرحالاتہ مریضوں کے لیے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ ہر سال لاکھوں کا فنڈ وہ یہاں تک پہنچاتا تھا، وہ فنڈ کیسے استعمال ہو رہا ہے اس کا پتہ لگانا بھی ضروری تھا۔ تبھی وہ آج خود یہاں کے انتظامات دیکھنے آیا تھا۔ سبھی اسپتال کی راہداری سے گزرتے ہوئے اس کی نظر سامنے کھڑی اس لڑکی پر پڑی اور اس کے قدم وہیں پر رک گئے۔ ظاہر وہ ہسپتال کے انچارج سے باتیں کر رہا تھا، لیکن نظریں اس لڑکی پر تھیں۔ وہ اسے پلک جھپکتے میں پہچان گیا تھا۔ نوال جو ہاتھوں میں نہال کی میڈیسن فائل پکڑے اس پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ اسے اپنا ہوش بھی نہیں تھا، لیکن شاذم مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس دن یہ لڑکی بہت میک اپ، جیولری اور باریک کپڑوں میں اس کے سامنے آئی تھی، لیکن آج وہ عام اور بالکل سادہ کپڑوں میں پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اس کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھی۔ تبھی کسی نے اسے اندر آواز لگائی تو وہ نہال کے گال پر ہاتھ پھیرتی اندر ڈاکٹر کے روم میں چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ لڑکا اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ شاذم نے اس لڑکے کے چہرے کی طرف دیکھا جو بمشکل 17 یا 18 سال کا نوعمر لڑکا تھا۔ آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی، زندگی کی امید سے خالی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی اور کمزوری وجود وہ شکل سے ہی بیمار لگ رہا تھا۔ وہ اچانک ہی اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ پیشنٹ کس کے ساتھ ہے؟ اس کے پوچھنے پر ہاسپٹل انچارج کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ سر یہ نئے پیشنٹ ہیں، آج ہی آئے ہیں، شاید ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے۔ ٹھہرے میں پتہ کرواتا ہوں۔ تبھی ڈاکٹر کے روم سے نوال باہر آئی تھی اور اپنے سامنے کھڑے شاذم ملک کو دیکھ کر خوف و دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، جبکہ وجود کانپنے لگا۔ شاذم کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے اسے پہچان لیا تھا۔ تبھی ہاسپٹل انچارج نوال سے کہنے لگا، کس سلسلے میں آپ اپنے پیشنٹ کو لے کر آئی ہیں؟ سر تفصیل جاننا چاہتے ہیں؟ جی وہ میں نہال اٹھو ہم دوسرے ہاسپٹل میں چلتے ہیں۔ اس نے اچانک ہی چھوٹے بھائی کو اٹھایا تھا، جبکہ وہ حیران رہ گیا تھا۔ کیا ہوا آپی، اب سب خیریت تو ہے؟ کمزور آواز میں کہتا وہ حیران تھا، لیکن نوال نے اچانک ہی اپنا پرس، اس کی فائل اور نہال کو کھڑا کیا تھا۔ چلو ہم دوسرے ہاسپٹل میں چلتے ہیں، میں اس میں تمہارا علاج نہیں کرواؤں گی۔ ہاسپٹل انچارج اور سامنے کھڑے شاذم ملک کو اس نے مکمل نظر انداز کیا اور چھوٹے بھائی کو لے کر اس ہاسپٹل سے نکل آئی، جبکہ ہاسپٹل کا انچارج شاذم ملک کے سامنے معذرت کر رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، دراصل نہ جانے اس لڑکی کو کیا ہوا، ورنہ ہمارے ہاسپٹل کا انتظام بہت اچھا ہے، یہاں کوئی بھی پیشنٹ بغیر علاج کے واپس نہیں جاتا۔ وہ وضاحتیں دے رہا تھا، لیکن شاذم ملک من ہی من میں مسکرا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نوال اسے دیکھ کر ہاسپٹل سے واپس چلی گئی ہے، شاید وہ ساتھ میں کم عمر نوجوان اس کا بھائی تھا۔ وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوا۔ اس کے چہرے پر مجبوریاں، بے بسی اور غربت کی داستان رقم تھی۔ اس لڑکی سے دوبارہ ملنا پڑے گا، کچھ سوچتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا۔ آفس میں بیٹھا وہ مختلف فائل دیکھ رہا تھا، تبھی اچانک ذہن میں کوئی بات آئی۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال لیا۔ موبائل کی گیلری میں سے ایک تصویر اس کے سامنے آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مینیجر نیازی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلومات چاہیے۔ نیازی: جی سر، میں جلد معلومات آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ پھر 2 دن بعد وہ اس کے پاس آیا تھا۔ سر اس لڑکے کا نام نوال حسن ہے، یہ ایک عام چھوٹے سے محلے میں رہتی ہے، پہلے عثمان ہمدانی کے پاس نوکری کرتی تھی، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اب یہ شاہ انڈسٹریز میں ایک معمولی ریسیپشن کی جاب کر رہی ہے۔ سر اس کی والدہ ہے، والد نہیں، اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو 2-3 سالوں سے بیماری سے لڑ رہا ہے۔ گھر کے حالات بہت خراب ہیں، بس یہی پتہ چلا ہے، اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں پتہ چلی اس لڑکی کے بارے میں۔ نیازی کی بات پر وہ سر ہلانے لگا۔ گھر میں غربت، بیمار بھائی، جاب کرتی ہوئی جوان بہن، ایک بے بس اور مجبور کرنے والی زندگی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ لڑکی جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، کیوں اتنے بڑے شادی ہال میں آ کر ہنگامہ کرنے پر مجبور ہوئی، وہ بھی عثمان ہمدانی جیسے غلیظ اور شیطان صرف انسان کی باتوں میں آ کر۔ شاید اس نے اسے کوئی لالچ دیا ہوگا، پیسوں کا یا پھر اس کے بھائی کے علاج کا۔ مسلسل اس کا دماغ کچھ سوچنے پر مجبور تھا۔ جس طرح شاذم ملک کو پہچان کر وہ اپنے بھائی کو لے کر اس ہاسپٹل سے چلی گئی، اسے دیکھ کر صاف ظاہر تھا
کہ وہ معاملات دوبارہ نہیں کھولنے چاہتی تھی، لیکن شاہزم ملک کا بھی ایسا کوئی ارادہ نہ تھا اور نہ ہی اس ڈھکے چھپے معاملے کو وہ دوبارہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کی بہن خوش تھی عباد کے ساتھ۔ آج کل وہ دونوں سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے تھے اپنی ہنی مون پہ۔ شاہزم کچھ سوچنے پر مجبور ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی مدد کرے اور اس کے چھوٹے بھائی کی بھی، جو زندگی کی امید پانے کی اس ہاسپٹل میں بیٹھا تھا۔ ایک مبہم سا خیال اس کے ذہن میں آیا تو وہ مسکرا دیا۔ لڑکی کی بے بس اور مجبور آنکھیں اس کے سامنے تھیں۔ نوال حسن، تم سے دوبارہ ملاقات کرنی پڑے گی۔ وہ نہ جانے کیوں مسکرا رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور میرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فاطمہ بیگم کی حالت بری تھی، لیکن وہ تین لوگ اندر آئے۔ وہ تینوں باڈی گارڈ کے سوٹ میں ملوث تھے۔ وہ نہال کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ شاہزم ملک نے حکم دیا ہے ہمیں اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر جانے کا۔ وہ باہر کھڑے ہیں اپنی گاڑی میں۔ شاہزم ملک، فاطمہ بیگم نے یہ نام زیر لب دہرایا تھا، لیکن وہ مسلسل دہائیاں دے رہی تھی۔ محلے پڑوس کے لوگ بھی حیران تھے کہ آخر فاطمہ بیگم کے اس بیمار بیٹے کو یہ لوگ کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ شام کے 4 بجے ہی نوال اپنی جاب سے واپس لوٹی تھی، جب فاطمہ بیگم اس سے کہنے لگی، بیٹا نہال کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میرا بیٹا بیمار ہے، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاہزم ملک کے کہنے پر آپ کے بیٹے کو ہم ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہزم ملک اس کے کیے کا بدلہ اس کے بیمار بھائی سے لے گا اور بیماری کی حالت میں وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ فاطمہ بیگم کی رو رو کر حالت بری تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، میں ابھی اس گھٹیا انسان کے گھر جا رہی ہوں۔ امیر ہوگا تو اپنے لیے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے میرے بیمار بھائی کا بھی لحاظ نہ کیا۔ غم و غصے سے اس کی حالت بری تھی۔ اسی وقت رکشہ کرا کر وہ اس خوبصورت عالی شان بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ چوکیدار اسے دیکھ کر حیرت سے کہنے لگا، لیکن صاحب جی تو اس وقت اپنے آفس میں ہوتے ہیں، کیا مجھے آپ اس کی کمپنی کا ایڈریس دے سکتے ہیں؟ میں بہت پریشان ہوں، انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ چوکیدار کی منتیں کر رہی تھی تو اس کی پریشانی چہرے کو دیکھتے ہوئے چوکیدار نے چپکے سے اس کی مدد کر دی۔ اس کا شکریہ ادا کرتی وہ فوراً ہی اس فیکٹری میں چلی آئی۔ شاہزم نے اسے اندر بلا لیا تھا، تبھی مینیجر نے اسے اندر جانے کا کہا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس معمولی بات کا مجھ سے تم اس اندازے میں بدلہ لوگے کہ میرے بھائی کو ہی گھر سے اغوا کروا لوگے۔ کیا بگاڑا تھا میرے بیمار بھائی نے تمہارا؟ اس کی حالت کا اندازہ ہے تمہیں؟ ابھی اور اسی وقت مجھے میرا بھائی چاہیے۔ کہاں رکھا ہے تم نے اسے؟ شاہزم کے اس غصے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں بہت لال ہو رہی تھیں۔ بے بس مجبوریوں کی داستان سناتے ہوئے اسے غصے میں دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ تمہارے نزدیک وہ معمولی بات تھی، لیکن میرے نزدیک وہ بڑی بات تھی۔ اگر میری لاڈلی بہن کی زندگی خراب ہو جاتی یا اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو کون اس کا ذمہ دار ہوتا؟ لیکن خیر، میں یہ پچھلی باتیں دہرانا نہیں چاہتا۔ میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ جس طرح مجھے اپنی بہن پیاری تھی، اس کی خوشیاں، ایسے ہی تمہیں اپنے بھائی کی زندگی بھی عزیز ہوگی۔ تم بھی اسے کچھ دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے بالکل صحت مند، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہارے بھائی کو اغوا نہیں کیا، بلکہ اسے صحت انسٹیٹیوٹ میں داخل کروا دیا ہے علاج کے لیے۔ 1 مہینے کے اندر اندر تمہارا بھائی بالکل صحت یاب ہو کر تمہارے سامنے ہوگا۔ نوال کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ یک ٹک شاہزم ملک کو دیکھ رہی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا سچ میں آپ میرے بھائی کا علاج کروائیں گے؟ کیا وہ 1 مہینے میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا؟ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ پھوٹ کر گر رہے تھے۔ شاہزم ملک مسکرا دیا، جی ہاں، اس دن جس طرح تم مجھے دیکھ کر اس ہاسپٹل سے بھاگی تھی تو مجھے اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ ویسے میں اتنا بھی دہشت ناک اور خوفناک نہیں ہوں، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے کس مجبوری کے تحت وہ سب کچھ کیا تھا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنے بھائی سے ملاقات کرنی ہو، اس سے ملنا ہو تو اس ہاسپٹل میں چلی جانا۔ اس نے ہاسپٹل کا VIP کارڈ نوال کی طرف بڑھایا تھا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ اتنے اچھے انسان ہوں گے۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ وہ اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ شاہزم نے اس کی خوبصورتی روتی ہوئی آنکھوں سے نظر چڑھائی تھی۔ غصہ اور نفرت اچانک ہی تشکر میں ڈل گیا تھا۔
بڑے خوبصورت تاثرات تھے اس کے چہرے پر۔ میں معافی مانگتی ہوں جتنی بھی میں نے آپ سے بدتمیزی کی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں۔ آپ نے میری مجبوریوں کو سمجھا۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں اپنی زندگی کے چھوٹے بھائی کے نام کر دوں۔ بس کسی طرح اس کا علاج کروا کر اسے بالکل ٹھیک کر لوں۔ آپ جیسے اچھے انسان بہت کم ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ وہ لب کچل رہی تھی تو شاذم مسکرا دیا۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بطور انسان میرا فرض بنتا ہے کہ میں کسی ایسے انسان کی مدد کروں جو مدد کا واقعی مستحق ہے۔ خدا نے اگر مجھے عطا کیا ہے تو میں اس سے بانٹنا بھی جانتا ہوں۔ تھینک یو سر، آپ کا دل واقعی بہت خوبصورت ہے۔ جب میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو جائے گا میں آپ سے ضرور ملنے آؤں گی، آپ کا شکریہ ادا کرنے۔ ستاروں سی آنکھیں چمک رہی تھیں اور شاذم ملک ان کی آنکھوں کی چمک میں کھو گیا تھا جیسے وہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی تھی۔ فاطمہ بیگم جن کی حالت رو رو کر بری تھی، نوال نے گھر جاتے ہی انہیں تسلی دی تھی۔ پریشان مت ہو، شاذم ملک نہال کا علاج کروانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں کارڈ لے کر آئی ہوں ہاسپٹل کا جہاں پر نہال کا علاج ہو رہا ہے۔ میں کپڑے بدل لوں پھر چلتے ہیں ہاسپٹل۔ امی انہوں نے نہال کا علاج کروانے کا وعدہ کیا ہے۔ ساری ذمہ داری لے لی ہے اپنے اوپر۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ فاطمہ بیگم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر دونوں ماں بیٹی اس ہاسپٹل میں پہنچ گئی تھی۔ ہاسپٹل اتنا بڑا اور صاف ستھرا اور بہت مہنگا تھا، لیکن نہال ایک آرام دہ پرائیویٹ روم میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ قریب کھڑی نرس بہت محبت سے اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ پھر وہ پلٹ کر نوال سے کہنے لگی، لگتا ہے کہ ملک شاذم کے جان پہچان والے لوگ ہیں آپ، کیونکہ انہوں نے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ اس پیشنٹ کا بہت خیال رکھنا ہے، بہت اچھی ٹریٹمنٹ دینی ہے۔ وی آئی پی، اس لیے ڈاکٹر صبح شام راؤنڈ پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا ہی چیک اپ کرتے ہیں۔ یہ سن کر نوال دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی۔ پھر فاطمہ بیگم پورا دن اپنے بیٹے کے پاس رہتی جبکہ وہ صبح تیار ہو کر آفس چلی جاتی اور آفس سے آنے کے بعد وہ بھی ان کے پاس آ جاتی تھی۔ سرجری ہونے کے بعد ہی اب نہال گھر جانے والا تھا۔ پھر اس دن بھی وہ اکیلی بینچ پر بیٹھی تھی جبکہ فاطمہ بیگم اندر نہال کے پرائیویٹ روم میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے شاذم کب اس کے پاس آیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اتنی بے خبر تھی، دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم سر۔ ایک دم ہی وہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاذم ملک مسکرا دیا، جی کیسی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے آپ کے بھائی کی؟ اس کے چہرے پر مہربانی اور مسکراہٹ تھی۔ بہت اچھی، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ جی سر، کیوں نہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ وہ اس کی شکر گزار تھی۔ گہری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھتا شاذم آگے بڑھ گیا تھا، لیکن وہ حیران تھی وہ اتنی مہربانی کیوں کر رہے ہیں۔ شاید اس کے دل میں انسانیت کا درد ہے، احساس ہے، لوگوں کی مجبوریوں کا۔ نوال اس کی پشت کو دیکھے جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ کتنے چپکے سے اس نے شاذم کے دل پہ دستک دے دی تھی۔ مہنگے ہاسپٹل کے اچھے علاج کی بدولت 1 مہینے بعد ہی نہال صحت مند ہو گیا تھا۔ مہنگی سرجری جس سے کروانے کے لیے نوال ماری ماری پھر رہی تھی، شاذم ملک کی وجہ سے وہ بہت جلد ہو گئی تھی۔ نوال نے آج گھر بھی ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ نہال کے گھر آنے کی خوشی میں وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ دیکھو مایوسی کفر ہوتی ہے، میں نے کہا تھا تم سے ایک دن بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ نوال نے بڑے پیار سے چھوٹے بھائی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ سچ میں آپی، آپ بالکل ٹھیک کہتی تھی، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے جتنی محنت جتنی کوششیں آپ نے میرے علاج میں کی ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں خوشیاں لانے کی کوشش کروں گا۔ بھائی کی بات پر اس نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ کوئی فکر کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں، تب کی تب دیکھی جائے گی، بس ابھی تم اپنی صحت کی خوشی کو انجوائے کرو۔ وہ تینوں بہت خوش تھے۔ فاطمہ بیگم کے چہرے پر اطمینان تھا، اور یہ سب صرف ایک شخص کی وجہ سے ہوا تھا، وہ تھا شاذم ملک۔ نوال دل سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، تبھی 3-4 دن بعد وہ اس کے آفس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ میں تھاما بوکے شاذم ملک کی طرف بڑھایا تھا۔ سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ آپ نے جو میری ذات پر احسان کیا ہے شاید میں اسے زندگی بھر نہ اتار سکوں۔ آپ نہیں جانتے آپ میرے محسن ہیں۔ میری ذہنی پریشانیاں، میری تکلیفوں کو آپ نے سمجھ کر جو مدد کی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی بڑی ہے۔
آنکھوں میں تشکر کے آنسو لیے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شاہزادہ ملک کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ کب اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ جی مس نوال، شکریہ کی کیا بات ہے؟ جو میں نے ٹھیک سمجھا میں نے وہی کیا۔ جی سر، یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ ایک نہایت اچھے انسان ہیں۔ اس کا تعریف کرتے ہوئے وہ پلٹنے لگی۔ جب شاہزادہ ملک نے پورے دل کی شدتوں کے ساتھ اسے آواز دی، مس نوال، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ حیرانی سے پلٹی، پہلے تو اس بات پر، پھر اس آواز کو اپنا وہم سمجھا، لیکن جب شاہزادہ ملک کی آنکھوں میں چھپی چاہتوں کو دیکھا تو اسے یقین نہیں آیا تھا۔ سر، مذاق کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ یقیناً اسے خود اپنی آواز اجنبی لگ رہی تھی۔ نہیں، میں بالکل بھی مذاق نہیں کر رہا، بلکہ سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں کہ میں آپ کو اپنا ہم سفر بنانے کا خواب دیکھنے لگا ہوں۔ کیا آپ میرے خواب کی تعبیر بنیں گی؟ اس کے چہرے پر سچائی تھی۔ تبھی وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کے قابل نہیں، ایک غریب عام سی لڑکی۔ آپ کے گھر والے مجھے پہچان جائیں گے، خاص طور پر آپ کی بہن بہنوئی جن کے ساتھ میں نے یہ سب کیا ہے۔ اب وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ شاہزادہ ملک مسکراتے اس کے سامنے آیا۔ جب میں نے معاف کر دیا تو وہ بھی یقیناً معاف کر دیں گے۔ اور پھر یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا نہیں، اسی لیے کسی عداوت یا نفرت میں نہیں، بلکہ مجبوری اور بے بسی نے تمہیں اس بات پر مجبور کیا تھا۔ تم میرے برابر کی نہیں ہو، لیکن تو میں خوبصورت لڑکی ہوں، جیسے ہم سفر بنانے کی خواہش کوئی بھی شخص کر سکتا ہے جو عقل و شعور رکھتا ہے۔ میرے اندر بھی آپ کو دیکھ کر یہ جذبات بیدار ہوئے تھے، لیکن زندگی اس خاص لڑکی کے ساتھ گزاری جائے، بتائیں آپ میرے ساتھ قبول کریں گی؟ اس کے لہجے میں ایک آس تھی۔ نوال کی ہتھیلیاں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ سر، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ سب خواب کے جیسا لگ رہا ہے۔ یوں میری ٹوٹی بکھری ذات کو آپ سہارا دے دیں گے، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ شاہزادہ مسکرا دیا، ٹھیک ہے، میں بہت جلد آؤں گا آپ کو لینے، ہمیشہ کے لیے میرا انتظار ضرور کیجیے گا۔ شاہزادہ مسکرا رہا تھا۔ نوال اس کی آنکھوں میں بھی نہ دیکھ سکی، وہاں چاہتے ہی اس قدر تھی۔ پھر شاہزادہ ملک نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ ماما بابا نے اعتراض کیا تھا، گھر والوں نے نکتے اٹھائے تھے، وجیہہ نے ناراضگی اختیار کی تھی، لیکن وہ مضبوطی سے ڈٹا رہا، سب کے سامنے صفائیاں دیتا رہا۔ آخرکار ماما بابا نے ہار مان لی تو وجیہہ نے بھی نوال کو اپنی بابی تسلیم کر لیا، اور آج وہ سب اس چھوٹے سے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے نوال کے خاندان کو اپنے خاندان کا حصہ تسلیم کرنے میں کوئی آر، کوئی شرم محسوس نہیں کی تھی۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد ان کے دل صاف ہو گئے تھے۔ شاہزادہ ملک نے وعدہ کیا تھا اس کے بھائی کے مکمل صحت یاب ہونے تک اس کی ذمہ داری اٹھانے کا، اس کی ماں کا اس سے ہی خیال رکھنے کا جیسے نوال رکھتی تھی۔ اسی شرط پر نوال نے سادگی سے اس سے نکاح کر لیا، اور آج وہ بالکل سادہ سی دلہن بن کر اس کے سامنے موجود تھی۔ کوئی محبت کے بڑے بڑے دعوے، کوئی سہانے مستقبل کے خواب نہیں دکھائے تھے، لیکن وہ جانتی تھی زندگی اس خوبصورت دل والے شخص کے ساتھ کتنی حسین گزرے گی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا پوری شدتوں کے ساتھ، اور شاہزادہ حیران تھا۔ ساری زندگی لڑکیوں سے دور بھاگنے والا، ان سے نفرت کرنے والا، اس لڑکی کی خاطر اپنا گھر بسانے کو تیار ہو جائے گا۔ اس کے گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ ان کی سہاگرات بڑی عجیب و غریب تھی۔ سب لوگ ناراض بھی تھے، کیونکہ وہ سب خاندان کے سب سے بڑے بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، لیکن اس نے بالکل سادگی سے نوال سے نکاح کر لیا تھا، بغیر کسی نمودار نمائش کے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا، اس کی سفید ہتھیلی کو دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یقین نہیں آ رہا، جس کی چاہ کی وہ میرے سامنے ہے۔ نوال ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، یہ سب ایک خواب سا لگ رہا ہے۔ شاہزادہ ملک نے اس کی پیشانی چوم لی۔ جو دوسروں کی خوشیوں، ان کی تکلیفوں کے لیے جیتے ہیں، خدا ان کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ تم ایسے ہی تو نہیں چلی آئی میری زندگی کا ستارہ بن کر؟ نوال کی آنکھیں نم تھیں، سچ کہہ رہے تھے وہ، اس نے ہمیشہ اپنوں کا ہی سوچا تھا، اپنے بارے میں کبھی کوئی خیال ہی نہ آیا، لیکن وہ جانتی تھی اوپر بیٹھا وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، پیار کرنے والا رب اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تبھی تو شاہزادہ ملک جیسا محبت کرنے والا اور احساس کرنے والا ہم سفر عطا کیا تھا۔ دونوں کی حسین رات قطرہ قطرہ بن کر گزر رہی تھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے پر پیار کی برسات کر رہے تھے۔ زندگی مکمل ہو گئی تھی، جیسے